بسم الله الرحمن الرحیم. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد. اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی. یہاں پہ صاد ہے اور متن جو ہے وہ قطر ندا کا وہ یوں ہے کہ وَأَمَّا الْحَرْفُ فَيُعْرَفُ بِأَنْ لَا يَقْبَلَ شَيْئًا مِنْ عَلَامَاتِ الْإِسْمِ وَالْفِعْلِ نحو حل و بل. اس کی شرح کے اوپر آ جائیں کیونکہ پہلے ہم شرح پڑھیں گے، پھر بعد میں کیا ہوگا متنوں کا. لما فرغت من القول فی الاسم والفعل شرعت فی ذکر الحرف فذکرت ان یعرف انه یعرف بان لا يقبل شیئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل. اچھا جی، گفتگو ہماری کہاں سے چلی کہ ہم نے کہا کہ علم نحو میں جس موضوع کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی وہ کلمہ ہے اور کلام ہے. کلمہ کی ہم نے یہ تعریف کی کہ قول مفرد، کہ ایک ایسا لفظ کہ جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، وہ مرکب نہ ہو، الگ طور پہ مفرد ہو، تو وہ کلمہ ہوتا ہے. اس کی پھر ہم نے 3 قسمیں بیان کی: اسم، فعل اور حرف. اسم اور فعل کی گفتگو مکمل ہو چکی اور اب بھی گفتگو ہے حرف کے بارے میں. حرف کے بارے میں گفتگو جب شروع ہوئی تو یہاں پر وہی پہلا سوال اور پہلی بحث آئی تھی کہ جب اسم کی گفتگو مصنف نے شروع کی تھی تو اسم کی بھی علامتیں بیان کی تھیں کہ اس کی ایک علامت ظاہری ہے، ایک علامت معنوی ہے. فعل کی جب بحث کی تو فعل ماضی کی علامت بیان کی، تاء تانیث. فعل مضارع کی علامت بیان کی. فعل امر کی علامت مرکب بیان کی کہ ایک تو معنی طلب والا ہو اور دوسرا کیا ہے، یا مخاطبہ لگتی ہو. تو اب حرف کی کیا علامت ہے؟ تو حرف کی علامت جو ہے وہ وجودی نہیں ہے. حرف کی علامت کیا ہے؟ عدمی ہے. یعنی اسم کی علامت بھی کسی چیز کا وجود تھا، یعنی الف لام لگے گی تو وہ علامت بنے گی کہ یہ کیا ہے، اسم ہے. ٹھیک ہے، تنوین آئے گی تو وہ علامت بنے گی کہ اسم ہے. ٹھیک ہے، تاء تانیث فعل کے اوپر آئے گی اظہار بات تو وہ علامت بنے گی کہ یہ کیا ہے، اسم ہے. یعنی وجودی کسی چیز کا وجود آتا جائے گا تو وہ علامت بنے گی. لیکن جو فعل کی علامت ہے وہ عدمی ہے. عدم کیا مطلب؟ نہ ہونا. یعنی کس چیز کا نہ ہونا؟ ہم کہیں گے کہ حرف کی یہ علامت ہے کہ نہ اس کے اندر اسم کی علامت آ سکتی ہو، نہ اس کلمہ کے اندر جناب علی فعل کی علامت آ سکتی ہو. تو پس اگر عربی زبان میں کوئی آپ کو ایسا لفظ ملتا ہے، ایک ایسا کلمہ ملتا ہے کہ جس کے اندر نہ والی بات ہو، نہ والی کیا مطلب؟ عدم والی بات ہو، یعنی نہ اس کے اندر اسم کی کوئی علامت فٹ بیٹھتی ہو اور نہ ہی اس کے اوپر فعل کی کوئی علامت فٹ بیٹھتی ہو، تو آپ اس کے بارے میں فیصلہ صادر کر دیں کہ یہ حرف ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اسم ہوتا تو اسم کی علامت ہوتی، اگر فعل ہوتا تو فعل کی علامت ہوتی. اب نہ اس کے اندر اسم کی علامت ہے نہ فعل کی علامت ہے. اور یہ مصنف شروع میں بیان کر چکے تھے کہ کلمہ کی فقط 3 قسمیں منحصر ہیں، چوتھی قسم نہیں ہے وہاں پہ. یا کلمہ اسم کی شکل میں ہوگا، یا فعل کی شکل میں ہوگا، یا حرف کی شکل میں ہوگا. تو جب آپ نے جو ہے وہ تحقیق کی، جستجو کی، تو نہ فعل کی علامت فٹ آئی نہ اسم کی علامت فٹ آئی. تو جب کلمہ کی ہیں 3 قسمیں، تو جب یہ نہ فعل ہوا نہ اسم ہوا تو پیچھے کیا بچے گا؟ حرف ہی بچے گا. تو آپ سیدھا فیصلہ صادر کر دیں کہ یہ کیا ہے؟ حرف ہے. تو لہٰذا اس سے کیا کہتے ہیں کہ اسم، فعل اور حرف، یہ جو کلمہ کی 3 اقسام ہے، اس میں سے اسم اور فعل کی جو علامت ہے وہ وجودی ہے اور جو حرف کی علامت ہے وہ عدمی ہے. نہ ہونا کیا ہے؟ اس کی علامت ہے. لما فرغت من القول فی الاسم والفعل، جب اسم اور فعل کے بارے میں قول یعنی گفتگو سے میں فارغ ہوا تو شرعت فی ذکر الحرف، تو میں شروع ہو گیا حرف کے ذکر میں. فذکرت، تو پس میں نے ذکر کیا کہ انہ یعرف، کو حرف کو پہچانا جاتا ہے بِأَن لا، کس بات سے پہچانا جاتا ہے؟ لا، نہ سے. بِأَن لا يقبل، کہ یہ قبول نہیں کرتا، شیئن، کسی بھی چیز کو قبول نہیں کرتا. کون سی چیز؟ من علامات الاسم ولا علامات الفعل، کہ نہ ہی اسم کی علامات میں سے کسی چیز کو قبول کرتا ہے، ولا علامات الفعل، اور نہ ہی فعل کی علامات میں سے کسی چیز کو قبول کرتا ہے. جیسے 2 مثالیں ہیں، حل اور بل. حل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا. بل کا مطلب وہی بل کے. حل اور جو بل ہیں فَإِنَّهُمَا لَا يَقْبَلَانِ شَيْئًا مِنْ عَلَامَاتِ الْأَسْمَاءِ، یہ جو دونوں ہیں یہ اسماء کی علامات میں سے کسی چیز کو بھی کیا قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یعنی قبول نہ کرنے کا کیا مطلب؟ آپ کہیں کہ ہم حل کے اوپر تنوین لگاتے ہیں، حلن پڑھتے ہیں، الحل پڑھتے ہیں، الف لام بھی لگا دیتے ہیں، تو قبول کیا یا نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، کیا نا، قبول کر لیا نا. ٹھیک ہے نا. حل اور بل کے اندر کوئی اختیار تھوڑی ہے، یہ کوئی بندے تھوڑی ہیں کہ ہم کہیں گے بھی قبول ہے یا قبول نہیں ہے.
تو ہم یہ حرف ہیں بیچارے، ہماری مرضی ہے، ہم الف لام لگا دیں جو کریں، ٹھیک ہے. تو قبول کرنے کا کیا مطلب ہے کہ کلام عرب میں، یعنی جو قدیم عربی زبان ہے، قدیم عربی کلام ہے، اس میں آپ کو کوئی ایسا کوئی شعر نہیں ملے گا، کوئی ایسا کلام نہیں ملے گا، کوئی ایسا جو ہے وہ قدیم افسانہ اور ناول نہیں ملے گا کہ جس میں حل کے اوپر تنوین ملے یا حل کے اوپر الف لام ملے یا حل کے اوپر کیا ہے تائے تانی سے ساکنہ ملے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ملے گی. تو یہ مطلب ہوتا ہے قبول نہ کرنے کا. تو اس کا مطلب ہے کہ حل اور بل کی جب آپ نے علامات دیکھنی ہوں گی تو آپ کو ظاہری بات ہے قرآن مجید اور احادیث اور دیگر چیزوں میں اس کو سرچ پہ لگانا ہوگا. یعنی حل اور بل کو آپ سرچ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کون کون سی علامتیں داخل ہو رہی ہیں. تو اگر تحقیق میں آپ کو نظر آ جائے کہ کوئی علامتیں داخل ہو رہی ہیں فعل اور اسم کی تو پھر آپ اسے فعل اور اسم کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے تحقیق کی تو کوئی علامت بھی آپ کو نظر نہیں آئی، نہ اسم کی علامت داخل ہوتے ہوئے نظر آئی، نہ فعل کی علامت داخل ہوتے ہوئے نظر آئی، تو آپ پھر کیا کہہ دیں گے کہ یہ کیا حرف ہے. ہاں یہ حرف کے بارے میں یہ بھی تو علامت ہے نا اس کی کہ جو حرف ہوتا ہے وہ تین، جو ہم نے جو قید لگائی تھی فعل کی یا اسم کی، وہ کیا لگائی تھی مطلب تین حرفی یا اس طرح کی. تو یہ جو حرف ہے مطلب یہ والا، یہ تو دو حرف ہیں. تو ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ حرف وہ ہوتا ہے جو تین سے کم ہو. نہیں، یہ جو حرف کی تعداد ہے نا کہ کتنے حروف پہ مشتمل ہو، یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اسم بھی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو دو حرف کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں. فعل بھی بعض اوقات آپ کو ایسا نکل آتا ہے فعل امر کی شکل میں، مر ہے، قل ہے، ٹھیک ہے، قل بھی ہو جاتا ہے کہ ہے جس طرح. ہاں ایک حرف کے اوپر بھی آ جاتا ہے. اعلال یا اس کے قواعد کے اعلال کے بعد بھی آ جاتے ہیں. ہاں اعلال کے بغیر اسم تو آپ کو مل جائیں گے، اسم تو دو والے کوئی مل جائیں گے. جس طرح جو من مثلا اسم شرطیہ بناتے ہیں یا من موصولہ بناتے ہیں، وہ اسم ہے، دو کے اوپر مشتمل ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں جی فعل تو ہمارے پاس کم از کم تین کے اوپر مشتمل ہوگا نا، فا عین لام. تو اسم جو ہے، اسم کے اندر یہ شرط نہیں ہے، اسم جو ہے وہ دو الگ آپ کو مل جائے گا. جیسے من موصول ہے فرض کریں اس طرح. اچھا جی، فانتفا، پس جب یہ قبول نہیں کرتا، نہ علامات اسم میں سے کسی چیز کو قبول کر رہا ہے، نہ فعل کی علامات میں سے کسی چیز کو قبول کر رہا ہے. قبول نہ کرنے کا مطلب کیا کہ کلام عرب میں یعنی قرآن اور حدیث میں اور جاہلیت کے کلام میں کوئی اس کے لیے کیا ہے ایسی علامت نہیں پائی جاتی جو اسم والی ہو یا فعل والی ہو. تو فانتفا ان یکونا اسمین، فانتفا پس نفی ہو جائے گی. کس بات کی نفی ہو جائے گی؟ کہ ان یکونا اسمین، کہ یہ دونوں کیا ہوں، اسم ہوں. پس ان دونوں کے اسم ہونے کی کیا ہو جائے گی؟ نفی ہو جائے گی. وَأَن يَكُونَ فِعْلَيْنِ، اور یہ پھر ثابت ہو جائے گا کہ یہ دونوں کیا ہوں، نہیں معذرت، فانتفا ان یکون اسمین وَأَن يَكُونَ فِعْلَيْنِ، یعنی واو کا عطف اسی کے اوپر ہوگا، ان یکون اسمین کے اوپر. یعنی پس نفی ہو جائے گی کہ یہ دونوں اسم ہوں اور یہ دونوں کیا ہوں، فعل ہوں. یعنی ان دونوں کے فعل اور اسم دونوں کی کیا ہو جائے گی، نفی ہو جائے گی. وَتَعَيَّنَ، اور یہ معین ہو جائے گا، یہ ثابت ہو جائے گا کہ ان یکون حرفین، کہ یہ دونوں کیا ہوں، حرف ہوں. بھئی یہ کیسے معین ہو گیا؟ اذ لیس لنا الا ثلاثۃ اقسام، کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیس لنا ہمارے پاس نہیں ہے سوائے تین اقسام کے. کس کی تین اقسام؟ کلمہ کی. وقد انتفا اثنان، دو تو کیا ہو گئی، منتفی ہو گئیں، یعنی اسم اور فعل ہونا تو منتفی ہو گیا. فتعین ثالثۃ، تو پس تیسری قسم کیا ہو جائے گی، معین ہو جائے گی. ولما کان من الحروف، اور جب کان من الحروف، حروف میں سے کوئی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ مختلف فیہ، کہ جن کے اندر اختلاف کیا گیا ہے. کیا اختلاف کیا گیا ہے؟ کہ حل ہوا حرف او اسم، کیا یہ دونوں حرف ہیں، کیا یہ یعنی یہ جو کلمات ہیں یہ حرف ہیں یا اسم ہیں، یہ اختلاف موجود ہے. تو نصصت علیہ، تو اس کے اوپر میں نے نص قائم کی. نص قائم کرنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واضح بیان دینا. تو میں نے ان کلمات کے جن کے اندر اختلاف تھا، یعنی مختلف فیہ، اس کے اوپر میں نے کیا قائم کی؟ نص قائم کی، واضح بیان دیا. کما فعلت فی الفعل الماضی و فعل الامر، جیسا کہ میں نے فعل ماضی اور فعل امر میں کیا تھا. وَهُوَ أَرْبَعَةٌ، اور وہ جو اختلافی حروف ہیں وہ ہمارے پاس کتنے ہیں؟ چار ہیں. اذما، ٹھیک ہے، اذما یعنی جب کے معنی میں آتا ہے. مہما، یہ بھی جب کے معنی میں آتا ہے. مل مستریہ، اردو میں اس کو کہ کے معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں. ولما رابطہ، وہ لمہ جو رب کے لیے آتا ہے، لمہ یعنی تب کے معنی میں آتا ہے. تو یہ چار کیا ہیں، ان کے بارے میں کیا اختلاف ہے نحویوں کا کہ آیا یہ چاروں جو ہیں یہ اسم ہیں یا یہ چاروں کیا حرف ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو اختلاف ہوتا ہے آپ غور کریں گے کہ اس اختلاف کی وجہ سے معنی میں تھوڑا بہت کیا ہے کبھی فرق پیدا ہوتا ہے. عام طور پہ معنی اور مفہوم کیا ہے، ایک ہی رہتا ہے.
اچھا آج جو ہے وہ ہم ایک دو کو اللہ کرے کر لیں اختلاف کو پورا، تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. فاما ازما، یہاں تک ازما کا تعلق ہے. ٹھیک ہے جی. ازما کے بارے میں اختلاف کیا ہے؟ فاختلف فیہ سیبویہ وغیرہ، یہاں پہ سیبویہ کا اور غیر سیبویہ کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے، یعنی ازما کے بارے میں ہمارے پاس دو پارٹی ہیں. ایک پارٹی جو ہے وہ سیبویہ کی ہے. ٹھیک ہے، سیبویہ ایک طرف ہے اور سیبویہ کے علاوہ دیگر نحوی کے ہیں ایک طرف ہیں. فقال سیبویہ، سیبویہ نحوی کا کیا کہنا ہے کہ انہا حرف بمنزلت ان الشرطیہ، کہ یہ حرف ہے اور یہ حرف ہے ان شرطیہ کی جگہ پہ. یعنی ازما کا مطلب بھی اگر ہے اور ان شرطیہ کا مطلب بھی کیا اگر ہے. فَإِذَا قُلْتَ، اگر آپ یہ جملہ کہتے ہیں کہ ازما تقم اقم، ازما تقم اقم کیا مطلب کہ اگر تم کھڑے ہوگے تو اقم کیا میں کھڑا ہو جاؤں گا. ازما تضرب اضرب، ان تضرب اضرب، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر تم مارو گے تو میں کیا ماروں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ ازما کا مطلب اگر ہے، ازما کا مطلب جب نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب اور اگر میں کیا فرق ہے، اس چیز کو کیا ہم تھوڑا یہاں پہ رکھتے ہیں، آپ کے لیے بات کیا ہوگی واضح ہوگی. ہاں سن تم بھی یہ نقطہ کیا ہے ازما. یعنی اب یہاں پہ ایک نحوی جو ہو گیا سیبویہ، اچھا یہ وہ یہاں پہ ہی آ جائے گی معذرت، سیبویہ، یہ اس کا معنی کیا کریں گے اگر کا کریں گے. یعنی اگر کو کیا کہتے ہیں ان شرطیہ کا معنی. ٹھیک ہے جی. اور جو یہ حرف والے ہو گئے نا، ٹھیک ہے، یہ حرف والا گروپ ہو گیا. جو اسے اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دیگر نحوی جو غیر سیبویہ ہیں وہ اس کا معنی کیا کریں گے جب والا کریں گے. ٹھیک ہے، جب کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی زمانہ. ٹھیک ہے، زمان اسے کہتے ہیں. یعنی ازما تضرب اضرب، یعنی یہ ہم مثال بناتے ہیں کہ ازما تضرب اضرب. ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں اس کا ترجمہ ہم اردو میں کیا کریں گے. اگر آپ اس کا ترجمہ یہ کریں گے اگر تم مارو گے تو میں ماروں گا، تو کیا ہو جائے گا پھر یہ حرف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کو اگر جب کے معنی میں کریں گے تو ازما کیا مطلب کہ جس وقت تم مارو گے. ٹھیک ہے، پھر یہ کیا ہو جائے گا اسم کے معنی میں ہو جائے گا. یعنی پھر نتیجہ کیا نکلے گا، نتیجہ ایک ہی نکلے گا بات میں. یعنی شرط وہی رہے گا. شرط، ہاں، یعنی معنی شرط والی رہے گا، معنی شرط اور جزاوری رہے گا. یعنی معنی وہی رہے گا کہ بھئی میں تمہیں نہیں ماروں گا، اگر مارو گے تو میں ماروں گا. اب چاہے وہ اس سے یوں کہے کہ اگر تم مارو گے تو میں ماروں گا، یا یوں کہے کہ جس وقت تم مارو گے تو اس وقت میں تمہیں ماروں گا. ٹھیک ہے، معنی شرط اور جزاوری رہے گا، معنی میں کوئی خاص فلسفہ اور خاص کوئی فرق کیا نتیجے کے اعتبار سے پیدا نہیں ہوگا. تو ثمرہ کیا ہوگا اس سے؟ ثمرہ یہی ہوگا کہ ازما ایک صورت میں اسم بن جائے گا، ایک صورت میں حرف بن جائے گا. پھر چاہے اس کو حرف ماننے ایسا ماننے کی بات نہیں، پھر آگے آپ استعمال میں فرق ہوگا نا. یعنی اس کے اوپر پھر احکام حرف والے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، حرف والے احکام کیا ہیں کہ اس کے اوپر آپ مزید حرف جر داخل نہیں کر سکتے. یہ کیا ہے، خبر واقعہ نہیں ہو سکتا، مبتدا واقعہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ اسم سے بناتے ہیں تو یہ مبتدا واقعہ ہو جائے گا. یعنی ترکیب میں اعراب میں کیا ہو جائے گا، وہ سارا ثمرہ ظاہر ہو جائے گا. اعراب میں ثمرہ ظاہر، یعنی یہ مفعول واقعہ ہو جائے گا. ازما کو اگر آپ ظرف بنائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، ظرف مقدم آپ اسے بنائیں گے، جو اس کا تضرب کا کیا بنے گا، مفعول فیہ بنے گا. کہ یعنی جب تم مجھے مارو گے ازما میں، یعنی اس متاع کے اندر مارو گے، اس زمانے کے اندر مارو گے، یہ مفعول والا ترجمہ دے گا. یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ معنی میں فرق نہیں پڑے گا، معنی میں فرق پڑے گا ترجمہ میں، نتیجہ میں فرق نہیں پڑے گا، آپ یوں کہیں. ٹھیک ہے، یعنی لفظ ہاں نہیں، معنی کے اعتبار سے یہ فرق پڑے گا نا کہ اگر تم نے مارا تو میں ماروں گا، جس ٹائم تم مارو گے اس ٹائم میں ماروں گا. ٹھیک ہے، ترجمے میں فرق ہو جائے گا، یعنی معنی میں فرق ہو جائے گا. نتیجہ آپ کہیں تو نتیجہ کہیں کہ آپ کہیں ایک جیسا نکل. ہاں، شرط مشروط والا جو نتیجہ ہے نا وہ ایک جیسا رہے گا. یہ دقیق تعبیر ہے. اچھا، تو سیبویہ نے کیا کہا کہ بھئی اس کا ترجمہ ہم ان شرطیہ والا کریں گے. یعنی آپ اگر یہ جملہ کہتے ہیں ازما تقم اقم فمعناہ، تو اس کا معنی کیا ہوگا، اس کا معنی یہ ہوگا کہ ان تقم اقم، ان کی جگہ ہم اردو والا اگر لگا لیں کہ اگر تم کھڑے ہوگے تو میں بھی کیا کھڑا ہو جاؤں گا. وہ یعنی کلاس میں آپ کہہ دیں
کہ اس نے کہا کہ اگر آپ کھڑے ہوں گے تو میں بھی یہ کھڑا ہو جاؤں گا، آپ بیٹھیں گے تو میں بھی کیا بیٹھوں گا. جبکہ جو مبرد یا ابن سراج اور فارسی یہ جو نحوی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی بڑے نام ہیں. وقال المبرد و ابن سراج والفارسی انہا ظرف زمان، کہ یہ کیا ہے، ظرف زمان ہے، یعنی ٹائم کے معنی میں ہے، وقت کے معنی میں ہے. وَإِنَّ الْمَعْنَ فِي الْمِثال، اور یہ جو اوپر سیبویہ نے جو مثال ذکر کی ہے اِذْ مَا تَقُمْ أَقُمْ، اِنَّ الْمَعْنَ فِي الْمِثال، اس معنی میں، اس مثال میں معنی کیا بنے گا، یہ معنی بنے گا کہ متا تقم اقم، متا کا کیا مطلب ہے، جب، کہ جب تم کھڑے ہوگے تو میں کیا ہے، کھڑا ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. اب دونوں کا کیا ہو گیا، اختلاف ہو گیا. اب ہیں جی دلائل کے اوپر کیا گفتگو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ تو کیا ہو گیا، دعوے، اسے کیا کہتے ہیں، دعویٰ کہتے ہیں. کہ سیبویہ نے ایک دعویٰ رکھ دیا کہ ازما کیا ہے جی، اگر کے معنی میں آئے گا، اور مبرد ابن سراج اور فارسی نے بھی اپنا دعویٰ رکھ دیا کہ ازما جو ہے وہ متا، جب کے معنی میں آئے گا، یعنی مفعول فیہ واقعہ ہوگا. دعوے دونوں کے آگے دلائل کے ہیں. واحتجوا، یہاں پہ یہ دلیل پیش کریں گے کس کی، جو سیبویہ کے غیر ہیں ان کی کیا دلیل بیان کریں گے. واحتجوا یعنی انہوں نے استدلال قائم کیا، حجت قائم کی. ان کا دلیل کیا ہے کہ بأنہا قبل دخول ما کانت اسمن، کہ یہ جو از ہے، از ما کے داخل ہونے سے پہلے اسم تھا. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا سیبویہ سے کہ بھئی یہ جو از ہے، از کیا ہے جی، ما کے داخل ہونے سے پہلے کیا ہے، اسم ہے. اب جب اس کے اوپر ما داخل ہو گیا تو آپ نے یہ دعویٰ کیوں کر دیا کہ یہ جناب علی حرف بن گیا. ٹھیک ہے، یعنی از سے پہلے، ما کے داخل ہونے سے پہلے فقط از آ جائے، تو اس کو فقط آپ کیا بنا لیتے، ظرف بنا لیتے، اسم آپ مانتے تھے. ٹھیک ہے جی. فرق فقط کیا تھا کہ جو ہے وہ زمانے کے کیا بن سکتا ہے، فرق پڑ سکتا ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے، وہ اس کو بیان کریں گے. والاصل عدم التغییر، اصل قانون کیا ہے کہ جب ما اس کے اوپر داخل ہوا اور آپ کو شک پڑا کہ کیا یہ تبدیلی اس کے اندر واقع ہوگی، یہ تبدیلی واقع نہیں ہو گئی، تو اصل قانون کیا ہے کہ یہ کیا ہے، تبدیلی واقعہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. تبدیلی مثلا، ہاں تبدیلی مثلا تھوڑی سی واقعہ ہوئی ہے، تبدیلی میں تھوڑی سی بنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. جو اس کا معنی ہے، اب اس کی الگ سے کوئی مثال میں ڈھونڈ کے نہیں لایا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہاں پہ مشکل پیش آئے گی ہمیں. فقط جو از ہے یہ کیا ہے، اسم ہے. ٹھیک ہے، اور اسم ہے، اور یہ اسم کون سا ہے، زمانے والا ہے، جب کے معنی میں. اور یہ جب کون سا ہوتا ہے، ماضی والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اذ قال یوسف لاخیہ، کہ جب یوسف نے اپنے بھائی سے کہا تھا. ٹھیک ہے جی. یعنی جب بھی اذ لگے گا کسی بھی چیز کے اوپر تو اس کا معنی کیا ہوگا، زمانہ ہوگا، اور زمانہ بھی کیا ہوگا، ماضی کا ہوگا. ٹھیک ہے. اس بات کو سیبویہ بھی مانتے ہیں کہ اذ جو فقط اکیلا ہے اس کا معنی کیا ہے، زمانہ ماضی والا ہے. اذ قال کہ جب اس نے یہ کہا تھا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے اوپر کیا داخل ہوا، ما داخل ہو گیا. اس کے اوپر ما داخل ہو گیا. اب اس کے اوپر ما داخل ہونے کی وجہ سے کیا از اب اسم کے اوپر باقی ہے یا اسم سے کیا تبدیل ہو گیا ہے، تو اس میں نزاع ہے. وہ کہتے ہیں کہ چلیں ہمارا اختلاف ہو گیا نا. سیبویہ کیا کہتا ہے کہ یہ کیا بن گیا، حرف بن گیا. دیگر ناوی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بن گیا، اسم بن گیا، یعنی اسم کے اوپر باقی ہے. تو جب اختلاف ہو جائے، شک ہو جائے، تو اس میں آپ اصل جو یقینی حالت ہے اس کو کیا رکھتے ہیں، باقی رکھتے ہیں. یعنی اس کو فقہی دلیل بھی کہتے ہیں، استصحاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ایک چیز پہلے پاک تھی، اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ نجس ہوئی ہے، یہ نجس نہیں ہوئی، تو اصل کیا ہے، اصالت و طہارت، کہ اصل یہ ہے کہ اب بھی پاک ہے، نجس نہیں ہوئی. اسی طریقے سے اصل جو اتفاقی چیز تھی آپ اور ہمارے درمیان میں کہ از کیا ہے، اسم ہے. اب ما کے داخل ہونے کے بعد اختلاف ہو گیا نا، شک پڑ گیا کہ اب یہ جناب علی حرف بنا یا حرف نہیں بنا، تو اصل ہم کیا جاری کرتے ہیں کہ اصل کیا تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی. وَأُجِيبَ، یہ کیا ہوگی، دلیل ہو گئی. یہ کس کی دلیل ہو گئی، اس کے اسم ہونے کی دلیل ہو گئی کہ یہ اس کا اسم ہونا بھی کیا باقی ہے. جواب یہ دیا گیا کہ وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّغْيِيرَ قَدْ تَحَقَّقَ قَطْعًا، کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ تبدیلی واقع نہیں ہوئی، تبدیلی ہو گئی ہے قطعاً، یعنی یقینی طور پہ تبدیلی ہو گئی ہے. وہ تبدیلی کیا ہوئی ہے، بے دلیل، اس دلیل کے ساتھ کہ انہا کانت للماضی، انہا یعنی جو از، جو فقط از تھا، کانت للماضی یہ ماضی کے لیے تھا. فصارت
للمستقبل، فصارت کیا مطلب جب ما اس کے اوپر داخل ہوا تو یہ کس کے لیے بن گیا؟ مستقبل کے لیے بن گیا، کیونکہ جو شرط کا معنی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مستقبل کے لیے ہوتا ہے. جی یعنی اگر تم مارو گے، کیا مطلب؟ مستقبل میں مارو گے نا. یعنی اذ قالا یہ جب استعمال ہوتا تھا اذ الگ طور پہ تو یہ ماضی کے معنی میں استعمال ہوتا تھا. جب اس کے اوپر ما داخل ہوا اب یہ شرط کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. جب شرط کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے تو مستقبل کے معنی میں چلا گیا. جی تو اس کا مطلب ہے کہ ما کے آنے کے ساتھ اس کے اوپر کیا تبدیلی آ گئی ہے کہ پہلے یہ ماضی کے معنی میں تھا، ابھی یہ کس کے معنی میں ہو گیا؟ مضارع کے معنی میں ہو گیا، استقبال کے معنی میں ہو گیا. تو یہاں پہ ما شرطیہ ہوگا، یہاں پہ شرطیہ یعنی بن جائے گا. اذ میں ما جو شرطیہ اس کے ساتھ لگ گیا ہے تو یہ اذ کا کیا ہو گیا؟ معنی چینج ہو گیا، شرط کے معنی میں آ گیا. یہ دونوں اگر استعمال ہوتے ہیں تو اس میں کیا مطلب فقط ماں بھی تو استعمال ہو سکتا تھا؟ نہیں فقط ما استعمال ہو سکتا ہے. اذ ما جو الگ طور پہ استعمال ہو رہا ہے اس کے بارے میں بحث ہے نا. وہی ہے نا بعض نام اگر فقط از ہوتا ہے استعمال تو وہ تو سمجھ آ گئی ہے بات. تو اس کی جگہ فقط اگر ماں استعمال ہو جاتا ہے مثلا تو اس میں ابھی بحث نہیں کی ما کی کیا حیثیت ہے. ابھی از ما کی کیا دلیل ہے؟ از ما کی معنی ایک رہے گا. معنی میں ہم نے کیا معنی میں اتنا فرق نہیں پڑے گا نتیجے اور معنی میں. اچھا دلیل ان کی سمجھیں گا. فدل علی انہا نوزع من کا ذالک المعنی البتہ. فدل پس چونکہ یہ تبدیلی اس کے اندر واقع ہوئی. کون سی تبدیلی؟ کہ پہلے ماضی کے معنی میں تھا از، ما کے لگنے کے بعد یہ مستقبل کے معنی میں چلا گیا. تو پس یہ دلیل بن گیا کہ انہا نوزع منہا ذالک المعنی، کہ اس سے وہ والا معنی جو پہلے والا تھا نا ماضی والا وہ اس سے کیا چھین لیا گیا. جب وہ اس سے معنی چھین لیا گیا تو پس ثابت ہو گیا کہ اب یہ جو از ہے وہ اسم بھی نہیں رہا بلکہ یہ کیا بن گیا؟ حرف بن گیا. وفی ھذا الجواب نظر، یہ جو جواب دیا گیا ہے اس میں کیا ہے؟ نظر اور اشکال ہے. ٹھیک ہے جی. یہ والا اشکال والا ہے. یہ ابھی جو کہہ رہا ہے نا حرف کے اوپر دلیل، اس کے جواب پہ اشکال ہے. دوبارہ ایک دفعہ خاکہ سن لیں. سیبویہ نے کہا کہ ازما کیا ہے جی؟ اسم ہے. دیگر لوگوں نے کیا کہا؟ نہیں سیبویہ نے کیا کہا؟ حرف ہے. معذرت، سیبویہ نے کیا کہا؟ ازما حرف ہے. دیگر لوگوں نے کہا کہ بھئی ازما جو ہے یہ پہلے از تھا بعد میں ما آیا نا. تو ما آنے سے پہلے از کیا تھا؟ اسم تھا. تو ما آنے کے بعد بھی اسم رہے گا. کوئی تبدیلی تو واقع ہوئی نہیں ہے. آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کی یہ کیا بن جائے؟ حرف بن جائے. انہوں نے جواب دیا اس دلیل کا. انہوں نے کہا بھی تبدیلی واقع ہوئی ہے. ہاں جی کیا تبدیلی واقع ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ از جو ہے وہ ما آنے سے پہلے ماضی کے معنی میں دلالت کرتا تھا کہ جب اس نے کہا تھا. جب اس کے اوپر ما لگی تو اب یہ کیا ہے؟ مضارع کے معنی میں استقبال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ اگر تم کہو گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تبدیلی واقع ہو گئی. جب یہ تبدیلی آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے جو اسم تھا وہ اب وہ اسم کیا باقی نہیں رہا، وہ حرف بن گیا. انہوں نے یہ دلیل تھی. مصنف کہتے ہیں کہ آپ کی اس جواب میں کیا اشکال ہے؟ آپ کے جواب میں ایک بات یہ ہے کہ تبدیلی آ گئی ہے، لیکن وہ تبدیلی کون سے آئی ہے؟ کہ پہلے ماضی کا زمانہ تھا اب مستقبل کا ہو گیا. تو ماضی کے زمانے سے مستقبل کے زمانے میں کنورٹ ہونے کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ پہلے اسم تھا تو ابھی کیا ہو گیا؟ حرف ہو گیا. اس کو تو آپ نے بیان ہی نہیں کیا. واضح ہے نا. یعنی ہم آپ کے سامنے مثالیں لاتے ہیں کہ یہ جو فعل ماضی ہوتا ہے ضربہ، اگر ضربہ کو آپ مضارع کے معنی میں استعمال کریں مستقبل کے معنی میں، یعنی عربی زبان میں ہے کہ فعل ماضی مستقبل کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ کہ اگر وہ شرط کے طور پہ استعمال ہو. ان ضربتا اضربک، ان ضربتا اگر کہا تو یہاں پہ ضربتا کیا ہے؟ وہ حال اور مستقبل کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہ اگر تم مجھے مارو گے. تو اب ماضی اگر مضارع کے معنی میں کنورٹ ہو جائے تو کیا ماضی جو ہے وہ فعل نہیں رہے گا، حرف بن جائے گا. اسی طریقے سے مضارع کی جو واضح مثال ہے کہ مضارع کے اوپر جب لم داخل ہوتا ہے تو یہ کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے؟ ماضی کے معنی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. لم یضرب، اس نے ہرگز نہیں مارا، یعنی زمانہ ماضی میں اس نے نہیں مارا. تو مضارع کا اپنا معنی کیا ہے؟ حال اور استقبال والا ہے. لم کے داخل ہونے کے بعد اس کا معنی میں کیا تبدیلی پیدا آ گئی کہ یہ ماضی ہو گیا. تو کسی لفظ کے معنی میں زمانہ بدلنے سے یہ نہیں ہوتا کہ پورا لفظ ہی کیا ہو جائے؟ وہ اسم سے چھلانگ لگا کے حرف بن جائے یا فعل سے چھلانگ لگا کے کیا حرف بن جائے. تو جن لوگوں نے یہ دلیل دی ہے کہ بھئی از کے اوپر جب ما داخل ہوا تو پہلے یہ ماضی کے معنی میں استعمال ہوتا تھا اب مستقبل کے معنی میں داخل ہوتا ہے، کہتے ہیں آپ کے جواب میں کیا اشکال ہے؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے زمانہ چینج ہو گیا، تبدیلی ہو گئی. اب یہ تبدیلی آپ کہاں سے ثابت کریں گے کہ جی پہلے اسم تھا تو ابھی یہ حرف بن گیا؟ حرف کیسے بنا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ زمانے کے بدلنے سے ایک چیز اسم نہیں رہتی حرف بن جاتی ہے تو پھر آپ مضارع میں ایسا کہیں کہ مضارع کا معنی کیا استقبال کا ہوتا ہے
اور جب لام داخل ہوتا ہے تو ماضی میں چلا جاتا ہے. تو جب لام مضارع کے اوپر داخل ہو تو کیا اس کیا مضارع ہونے کی انکار کر دیتے ہیں, فعل ہونے کی انکار کر دیتے ہیں. تو یہ تو تعلق ہے نہیں بنتی بات کی. ہاں جی قبلہ کا عرض یہ بھی ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اب اسم جب اس کے ساتھ ما لگا تو اسم سے نکل لگا کر کیا حرف بن گیا. تو اگر یہ اس کو حرف بھی کہہ رہے ہیں اور ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو معنی ہے وہ استقبال کا آ گیا, تو ہم نے پہلے نفی کی تھی کہ جو حرف ہوتا ہے اس کو کسی زمانے میں دلالت ہی نہیں کرتا. تو اب یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ حرف بھی بن گیا ہے اور مستقبل کا زمانہ بھی ہے؟ ہاں یہ بھی ایک ہے کہ حروف کے کوئی اپنے معنی نہیں ہوتے, معنی بھی نہیں ہوتا, پھر آپ زمانہ بھی لگا رہے ہیں اس کے ساتھ. یہ بڑی دلیل اٹھائی ابھی آپ. ہو سکتا ہے وہ کہتے ہوں کہ حروف کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. نہیں ہم زمان جو ہے نا اس کو فقط اسم کے ساتھ مختص کیا ہوا ہے, تو یہ بھی ہاں زمانہ اسم کے ساتھ خاص ہے, تو اب اس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے تو اس کو زمانہ. تو آپ کیا تو حرف کے بارے میں پھر کہہ اب یعنی مصنف جو ہے سیبوئی کے نزد ہاں مصنف نے جو ہے وہ سیبوئی کی مخالفت کر دی وہ کہتے ہیں دبے لفظوں میں, ٹھیک ہے. مصنف نے کیا کہا کہ وہ فی ھذا الجواب نظر, یہ جو جواب دیا گیا ہے یعنی اصل دلیل کو پختہ کیا نا. دلیل یہ تھی کہ بھئی جب ماں کے آنے سے پہلے اسم تھا تو ماں کے آنے کے بعد بھی اسم رہنا چاہیے. اس دلیل کے اوپر جس نے اشکال کیا نہ کہا کہ آپ کے جواب میں جو ہے وہ نظر ہے, اشکال ہے, آپ نے جواب ٹھیک دیے نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے دلیل کو سپورٹ کیا. دلیل کو سپورٹ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ سیبوئی کے خلاف گئے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں یعنی سیبوئی کے خلاف گئے ہیں اور ابن سراج کو سپورٹ کیا, مبرد کو اور فارسی کو سپورٹ کیا, یعنی اس کے اسم ہونے کے قائل ہیں, ٹھیک ہے. اللہ یحتملہ ھذا المختصر, یعنی آپ کے جواب میں ایک ایسا اشکال ہے کہ یہ جو مختصر میں کتاب لکھ رہا ہوں یہ اس کو متحمل نہیں ہے. یعنی اگر تفصیل سے کتاب لکھتا تو ہم کیا اس کو بیان کر سکتے. تو وہ نیچے حاشیے میں لوگوں نے جواب ذکر کر دیا 2 لائنوں کا کہ بھئی زمانے کے تبدیل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک چیز کا اسم سے کیا ہے فعل بھی کیا ہو جائے, تبدیل ہو جائے, ٹھیک ہے. جس طرح ماضی مضارع میں ماضی استقبال کے معنی میں انہوں نے پھر جنہوں نے دلیل کا مطالبہ کیا تھا وہ کیوں کیا تھا پھر دلیل کا مطالبہ؟ کنہوں نے؟ یہ جنہوں نے کہا تھا کہ معنی میں تبدیلی نہیں ہوتی. نہیں انہوں نے کہا تھا کہ اسمیت میں تبدیلی نہیں ہوتی. ایز جو تھا پہلے بھی اسم تھا, ماں کے داخل ہونے کے بعد پھر بھی اسم رہتا ہے, اسم رہے گا. ہاں تو انہوں نے کہا کہ نہیں تبدیلی تو ہوئی ہے. انہوں نے تبدیلی پوچھی کون سی تبدیلی ہوئی ہے, ان کے معنی میں تبدیلی ہو گئی ہے. پہلے ماضی کے معنی میں استعمال ہوتا تھا, ابھی مضارع کے ابھی استقبال کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو ہم کہہ کہ چلے معنی میں تبدیلی ہوگی تو پھر تو کیا معنی کی تبدیلی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک چیز اسم سے تبدیل ہو کے حرف بن جائے, ٹھیک ہے. یہ تو ثابت نہیں ہوتا. واضح. اچھا وہ اما مہما کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ فزعم الجمہور انہا اسم, جمہوریت نحویوں کے جمہور کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیا اسم ہے, اور ان کے پاس دلیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے مہما تأتنا بہی من آیت, مہما جو بھی تأتنا تم لے کر آتے ہو بہی جس چیز کو من آیت نشانیوں میں سے, یعنی جو بھی تم نشانیوں میں سے لے کر آؤ گے پھر آگے ہے کہ ہم اس کو کیا قبول نہیں کریں گے, ٹھیک ہے جی. مہما کے بارے میں بس تھوڑا سا بیان کر کے گفتگو ختم کرتے ہیں, باقی اگلے درس میں اس کو ہم کیا چھیڑیں گے. بنیادی طور پہ کیا ایک چیز آپ کے لیے واضح ہونی چاہیے مہما کے بارے میں. مہما کا مطلب ہم اردو میں کیا کرتے ہیں, جو بھی, ٹھیک ہے جی. یہ بھی معنی کیا دیتا ہے, شرط والا معنی دیتا ہے, ٹھیک ہے. شرط جو ہے وہ نحو میں 2 طرح سے ہے. شرط کو یا حرف کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے جیسے ان شرطیہ بھی ہم نے پڑھا, یا جو ہے وہ اسم کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے شرط, جیسے من موصولہ ہے, یا یہ جو مہما ہے یہ اسم کے طور پہ, ٹھیک ہے. اسم کے طور پہ جو چیز بھی شرط کے طور پہ استعمال ہوتی ہے اس کے اندر 2 چیزوں میں سے ایک چیز کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے کہ یا تو وہ مبتدا واقعہ ہو یا وہ کیا واقعہ ہو, ظرف واقعہ ہو. ظرف یعنی کیا مطلب, مفعول فیہ واقعہ ہو, ٹھیک ہے. یعنی اسم کا کیا ہوتا ہے, باقاعدہ اعراب ہوتا ہے. وہ حرف کی طرح نہیں ہوتا تو کہ اس کو ایسے آپ چھوڑ دیں, نہیں, اس کو باقاعدہ اپنی جگہ دینی ہوتی ہے, کیونکہ اسم کے بارے میں مصنف یہ کہہ چکے ہیں ابن شام کہ اسم کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, الحدیث عنہ. تو اسم کے بارے میں یا تو آپ مفعول بنا کے گفتگو کرتے ہیں یا فاعل بنا کے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز بنا کے. تو یہ جو مہما شرط کے طور پہ آ رہا ہے نا کہ اس کے اسم بننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ یا تو یہ ظرف واقعہ ہو یا یہ کیا واقعہ ہو, مبتدا واقعہ ہو, ٹھیک ہے جی. اب قرآن کی یہ جو آیت ہے کہ مہما تأتنا بہی
من آیتن، ٹھیک ہے. اس میں وہ مہما کو کیا بناتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مہما ہے تو شرط کے لیے، کہ جو بھی تم دلیل لے کر آؤ گے، جو بھی تم نشانی لے کر آؤ گے ہم نہیں مانیں گے. اس کو وہ شرط کے لیے بناتے ہیں اور اس کو کیا بناتے ہیں؟ مبتدا بناتے ہیں، ٹھیک ہے. اور تأتنا بھی یہ جتنا آگے جو ہے نا وہ شرط اور جوابی شرط، یہ سارا جو ہے نا آگے مل کے شرط اور جوابی شرط اس کی کیا بنے گی؟ خبر بنے گی، ٹھیک ہے جی. اس کو ہم کیا ہے آسان کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. نہیں، ہم اس کو مبتدا خبر کو ایک اور چیز ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ، زیدن، ٹھیک ہے، ضربہ یا زیدن ضاربن. زیدن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مبتدا، اور ضربہ کو کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں. ضربہ کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو زید کی طرف کیا ہوتی ہے؟ پلٹ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ وصل کہتے ہیں، کہ دونوں کا آپس میں کیا بن گیا؟ ایک ارتباط بن گیا. یعنی زیدن ضاربن کہیں تو ضاربن میں بھی ضمیر ہوگی جو زید کی طرف پلٹے گی، زیدن ضربہ کہیں تو پھر بھی اس کے اندر ضمیر ہوگی جو زید کی طرف کیا پلٹے گی. یعنی مبتدا خبر کے یہ قانون ہے کہ خبر میں کوئی ایسی ضمیر ہونی چاہیے کہ جو مبتدا کی طرف کیا پلٹ رہی ہو، ٹھیک ہے. اور ضمیر کس کی طرف پلٹتی ہے؟ حرف کی طرف پلٹتی ہے یا نہیں پلٹتی؟ کہتے ہیں ضمیر کبھی بھی حرف کی طرف نہیں پلٹ سکتی. ضمیر کس کی طرف پلٹتی ہے؟ اسم کی طرف پلٹتی ہے. فعل کی طرف بھی ضمیر نہیں پلٹ سکتی، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اب ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ مہما قرآن میں کہاں پہ آیا ہے. قرآن میں ایک ہی آیت میں مہما آیا ہے. اس آیت میں غور کرتے ہیں کہ کیا مہما کی طرف کوئی ضمیر پلٹ رہی ہے یا نہیں پلٹ رہی. ابن حشام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بہی کی ضمیر ہے کہ مہما تأتنا، جو بھی تم لاؤ گے ہمارے لیے بہی، اس بہی کی ضمیر، ہی کی ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. ہی کہتے ہیں جو بھی کیا مطلب، یعنی اس ہی کا تعلق کس سے ہے؟ مہما سے ہے. تو پس ہی کی ضمیر کس کی طرف پلٹے گی؟ مہما کی طرف پلٹے گی. تو مہما کی طرف ضمیر کے پلٹنا دلیل ہے کہ مہما حرف نہیں ہو سکتا. اگر یہ حرف ہوتا تو کبھی بھی اس کی طرف ضمیر نہ پلٹتی. جب اس کی طرف ضمیر پلٹ رہی ہے تو ہم اسے کیا کہہ دیں گے؟ مبتدا کہہ دیں گے. جس طرح کہ مبتدا کی طرف بھی کیا ہے؟ ضمیر پلٹتی ہے، جیسے زید ضارب میں کیا ہے؟ پلٹی ہے، ٹھیک ہے. مسند ہے جو ہم نے کہا تھا، مسند جس کی طرف، ہاں، مسند الیہ جس کی طرف نسبت ہوتی ہے. سن تو وہی ہے مسند الیہ، یعنی مبتدا کو کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ کہتے ہیں. اچھا جی، اب ہم آ جائیں قرآنی دلیل کے اوپر کہ مہما اسم ہے یا فعل ہے. ہم نے کیا ہے قرآن مجید کی آیت سے آپ فیصلہ کر کے دیں کہ مہما اسم بن رہا ہے یا فعل بن رہا ہے. جب آپ اس کی ترکیب کریں گے تو تأتنا بہی، بہی کی ضمیر کہاں پلٹائیں گے؟ وہاں پہ آپ کہیں گے کہ جو بھی تم لے کر آؤ گے. بہی کیا مطلب؟ جس چیز کو کیا مطلب؟ ہی کیا مطلب؟ وہی مہما جو کی طرف پلٹے گی نا، کہ جو بھی تم لے کر آؤ گے ہمارے پاس. تأتنا بہی جس چیز کے ساتھ آؤ گے، مثلا ہم اس کو لفظی طرح تأتنا تم نو ہمارے لیے لاؤ گے، بہی جس چیز کے ساتھ آؤ گے. تأتنا بہی یعنی جس چیز کے ساتھ تم آؤ گے، ہمارے پاس آؤ گے. تو بہی کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، یعنی جس چیز کے ساتھ. تو وہ کس چیز کے ساتھ، کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس کی طرف تو پلٹانا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کی طرف پلٹا دیں کہ جو بھی تم چیز، جو بھی نشانیوں میں سے تم نشانی لے کر ہمارے پاس آؤ گے تو پھر بھی ہم تمہیں کیا قبول نہیں کریں گے. واضح؟ تو اب یہ دلیل بن گئی کہ چونکہ ضمیر اس کی طرف پلٹ رہی ہے تو یہ اسم ہوگا، حرف یہ نہیں ہوگا. اب اس کے خلاف جن لوگوں کی دلیل ہے انہوں نے کیا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ اشعار پیش کیے ہیں. ایک مشہور شعر پیش کیا اور وہاں پہ کہا ہے کہ ضمیر اس کی طرف دیکھ کے نہیں پلٹ رہی. مہما الگ آیا ہوا ہے، اس کی طرف کوئی چیز بھی نہیں پلٹ رہی. جب یہ الگ آیا ہوا ہے، کوئی چیز نہیں پلٹ رہی، تو وہ اسے کیا کہہ دیں گے؟ حرف کہہ دیں گے. وَأَمَّا مَهْمَا فَزَعَمَ الْجَمْهُورُ أَنَّ اسْمٌ بِدَلِيلِ قَوْلِ تَعَالَى. ان کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے مَهْمَا تَأْتِنَ بِهِ مِنْ آیَةٍ فَالْهَاءُ مِنْ بِهِ. بِهِ سے جو ہو ضمیر ہے، ہا جو ضمیر ہے، عَائِدَةٌ عَلَيْهَا یہ کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ مہما کی طرف پلٹ رہی ہے. اچھا، پھر ہم کہ مہما کی طرف پلٹ رہی ہے، پھر کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ وَالضَّمِيرُ لَا يَعُودُ إِلَّا عَلَى الْأَسْمَاءِ. یہ قانون دے دیا. وَالضَّمِيرُ لَا يَعُود، اور ضمیر نہیں پلٹتی إِلَّا عَلَى الْأَسْمَاءِ، فقط اسماء کے اوپر پلٹتی ہے. جب فقط اسماء کے اوپر پلٹتی ہے تو آپ کو مہما کو کیا ماننا پڑے گا؟ اسم ہی ماننا پڑے گا، کوئی اور چارہ نہیں ہے. یہ تو کیا ہوگا؟ جمہور نحویوں کا نظریہ ہو گیا. جبکہ ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ وَزَعَمَ السُّہَیلی وَابْنُ یسعون اَنَّا حَرْفٌ. یہ جو سہیلی نحوی ہے اور ابن یسعون ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اَنَّا حَرْفٌ، کہ یہ کیا ہے جی؟ مہما کیا ہے؟ حرف ہے. وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِ زُہَیر، اور انہوں نے اس کے اوپر استدلال کیا ہے زہیر شاعر جو مشہور ہے اس کے کیا قول کے ساتھ انہوں نے
دلیل قائم کی ہے. زہیر شعر کا شعر کیا ہے؟ مہما تکون عند امرئ من خلیقۃ وان خالها تخفى على الناس تعلم. اس شعر کا ترجمہ و تشریح انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کریں گے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شعر میں جو مہما ہے، مہما کی طرف کوئی ایسی ضمیر نہیں ہے کہ جو پلٹ رہی ہو. ٹھیک ہے، لہٰذا وہ اسے کیا بنا دیں گے کہ مہما کی طرف کچھ بھی نہیں پلٹ رہا. جب کچھ نہیں پلٹ رہا تو ہمیں اس کو کیا بنانا پڑے گا؟ مبتدا تو ہم بنا نہیں سکتے، کیونکہ مبتدا جب بنائیں گے تو اس کی طرف کوئی نہ کوئی ضمیر پلٹنی چاہیے. تو لہٰذا یہ بیچارہ کیا ہوگا؟ اکیلا کھڑا ہو جائے گا. نہ آپ اسے مفعول فی بنا سکتے ہیں، نہ آپ اسے مبتدا بنا سکتے ہیں. تو یہ جب اکیلا کھڑا ہو جائے گا اپنی جگہ پہ تو ہم اس کو حرف ہی کہہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتے. جبکہ مصنف کہیں گے کہ بھئی آپ کیسے ضمیر نہیں پلٹا رہے، میں آپ کو ضمیر پلٹا کے دیتا ہوں. تو اب اس شعر کی جو ترکیب ہے، اعراب ہے اور اس کا جو معنی ہے، اس میں کیا ہو گیا؟ شدید اختلاف ہو گیا. اس اختلاف کو سمجھنے کے لیے اس شعر کا ہمیں اردو میں معنی سمجھنا ہوگا. اردو میں معنی سمجھنے کے بعد اس کی ترکیبیں سمجھنی ہوں گی، پھر ایک ترکیب دوسری ترکیب، پھر جا کے دونوں کے دلائل کیا آئیں گے؟ سمجھ آئیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ.